حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سب سے پیارے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ انہیں کلیم اللہ کے نام سے اس وقت جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے سیدھا بات کرنے والا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک ایسی کرشمائی طاقت تھی، وہ سیدھے اللہ سے بات کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اسرائیل پریوار میں ہوئی تھی، یعنی وہ ایک اسرائیلی پریوار سے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قریب 136 مرتبہ آیا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے فرعون کو کسی نے خبر دی کہ بنی اسرائیل لوگوں میں ایک جلد ہی لڑکا پیدا ہوگا، اس کے پیدا ہوتے ہی فرعون کا سارا سامراجیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر فرعون گھبرا گیا اور اس نے اپنی سینا کو آدیش دیا کہ جہاں بھی بچہ دکھے ہر گھر میں تلاشی کرو، بیٹا ہو تو اسے مار دینا اور بیٹی ہو تو اسے چھوڑ دینا۔ حضرت گئی تو وہ ڈر گئی۔ تب اللہ سے ایک پیغام ان کو آیا کہ تو اس ٹوکری میں رکھ کر نیل ندی میں چھوڑ دے اور اس بچے کو کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں گھر کے پیچھے نیل ندی میں رکھ دیا۔ ندی میں رکھتے ہی ٹوکری بہنے لگی۔ ٹوکری ندی میں بہہ کر فرعون کے محل تک جا پہنچی۔ ٹوکری کو دیکھتے ہی فرعون کے سپاہیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری سے نکالا اور فرعون کے پاس لے گئے۔ محل پہنچتے ہی فرعون کی بیوی نے آپ سے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، کہا کہ یہ بنی اسرائیل کا گھر کا ہی بیٹا ہے جس سے ہمیں خطرہ ہے۔ فرعون آپ کو اسی وقت مارنا چاہتا تھا، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا اسے مارو مت، اسے زندہ رہنے دو، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی رہے گی، ہمارا دشمن ہمارے سامنے ہی ہے۔ اور فرعون نے اپنی بیوی کی بات مان لی، آپ کو محل میں ہی رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر فرعون کو پوجا بند کرنے کو سمجھایا اور کہا اللہ کی عبادت میں یقین کرو۔ ایک حد تک لوگوں نے ان کی بات مان بھی لی۔ اس دوران مصر میں ایک بھینکر اکال پڑا، کئی لوگ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، کہا کہ آپ کے کہنے پر چلیں گے اور وعدہ کیا کہ اللہ کی ہی عبادت کریں گے۔ جب لوگ بیماری سے ٹھیک ہونا شروع ہوئے تو ایسے حالات میں جیسے لوگوں نے فرعون کے ڈر سے واپس اس کی پوجا میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ سبھی اسرائیلی لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ جب فرعون کو آپ کے فلسطین جانے کا پتہ چلا تب وہ ایک وشال سینا کے ساتھ آپ کا پیچھے کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلوں کے لوگوں کو حل ساگر تک پہنچے تب ان کے پیچھے فرعون کی بڑی سینا تھی، اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ لوگوں نے گہرا سمندر دیکھا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے مان لیا کہ اب فرعون انہیں مار دے گا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سمندر کے پانی میں ماری، تبھی آپ کے سامنے ایک سمندر میں سوکھا راستہ بن گیا اور سمندر کا پانی الگ الگ ہو گیا، بیچ میں سوکھا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ راستہ پار گئے۔ فرعون بھی اسی راستے پر اپنی سینا کو لے کر آگے بڑھا، پر اچانک راستہ بند ہو گیا، فرعون کی سینا سمندر میں ڈوب کر مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایمان پھر تازہ